اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ثم لما فرغ المصنف عن مباحث حسن المأمور به وملحقاته شرع في بیان تقسیمه الى المطلق والمؤقت۔ یہاں سے سبق نمبر 65 نور الانوار کا، اور اس کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ مأمور به کے جو حسن وغیرہ کے اور جو مباحث تھے ان مباحث سے اور ان کے جو ملحقات سے، یعنی مأمور بھی اور اس کے جو ملحقات ہیں ان کے مباحث سے جب فارغ ہوئے ہیں تو اب یہاں پر مأمور بھی کی تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو مأمور بھی کی تقسیم یہاں پر یاد رکھیں کہ متن میں جو امر آ رہا ہے تو امر سے مراد مأمور بھی ہوتا ہے، اور تقسیم اسی وجہ سے مأمور بھی کی گئی ہے نہ کہ امر کی۔ تو مأمور بھی کی دو قسمیں ہیں، مطلق عن الوقت، مقید بالوقت۔ سب سے پہلے مطلق عن الوقت کو بیان کریں گے۔ مطلق عن الوقت کا مطلب آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جس میں کسی عبادت کو پر جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، فرض واجب ہوتی ہے، اس عبادت کے لیے وقت اس طور پر نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک خاص لمٹ تک، ایک خاص وقت تک آپ نے اس کو ادا کرنا ہے ورنہ وہ قضا ہو جائے گی، بلکہ وہ جب بھی کریں گے ادا ہی ہوگی۔ ہاں، لیٹ کرنے میں گنہگار آدمی ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ باتیں الگ ہیں، تاخیر کرنے میں، لیکن جب بھی آپ ادا کریں گے ہوگی ادا۔ وقت اس کے لیے اس طرح کی کوئی ترتیب سے ظرف نہیں بنتا کہ ہم کہیں کہ اس وقت تک کے لیے ادا ہے اور آگے وقت قضا ہو جائے گا، ایسے نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں مطلق عن الوقت۔ تو ظاہر بات ہے مقید اس کے بالکل الٹ ہوگا، وہ آگے آ رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں کہ مطلق عن الوقت، اس کا مطلب یہ لیں گے ہم مأمور بھی کسی ایسے وقت کے ساتھ مقید نہ ہو جس کے فوت ہو جانے سے مأمور بھی فوت ہو جاتا ہو، ایسے نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر۔ زکوٰۃ جب حولان حول ہو جاتا ہے، سال کے بعد زکوٰۃ آ جاتی ہے، تو کوئی چاہیے تو یہ کہ آدمی جلدی زکوٰۃ ادا کر دے، لیکن اگر جلدی ادا نہیں کی، بعد میں جو ہے ادا کی، اس نے آہستہ سے ادا کرتا رہا، تو وہ الگ بات ہے کہ اس پر زکوٰۃ تاخیر کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا نہیں ہوگا، لیکن جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ صدقہ فطر کو لے لیں، اس کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، وہو علی التراخی خلافا للکرخی۔ اب یہاں سے اس حوالے سے ایک اختلاف کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، مطلق عن الوقت میں وہ تو جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی کیا مطلق عن الوقت میں امر مطلق پر جو ہے وہ علی الفور عمل کرنا واجب ہوتا ہے یا علی التراخی عمل کرنا واجب ہوتا ہے؟ یعنی جب واجب ہو گیا تو فٹافٹ کرنا ضروری ہے یا تاخیر بھی کی جا سکتی ہے؟ تو اس میں ہمارے نزدیک دو قول ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ مطلق عن الوقت کو علی الفور ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر مؤخر بھی کیا ہے تو مؤخر کرنے کی اجازت ہے۔ اچھا، لیکن احناف میں سے امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک اور ان کے ساتھ شوافع بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مأمور بھی کو مطلق کو علی الفور ادا کرنا واجب ہے، فٹافٹ، جلدی۔ یعنی مأمور بھی مطلق کو ادا کرنے میں اگر تاخیر کی گئی تو یہ شخص گنہگار ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس کو مؤخر کرنے میں گنہگار تو ہوگا یہ شخص، لیکن پھر بھی جب بھی ادا کرے گا تو قضا کرنے والا نہیں ہوگا، ادا کرنے والا ہی ہوگا۔ اور ہمارے نزدیک وہی بات ہے کہ تاخیر کرنے کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا۔ ہاں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر تاخیر اس نے بلا عذر، بلا وجہ معقول، خواہ مخواہ تاخیر اتنی زیادہ کر دی کہ یہ شخص زندگی کے عمر کے آخری لمحے تک جا پہنچا اور علامات موت اس پر ظاہر ہو گئی، تو ایسی صورت میں پھر اگر اس نے مأمور بھی ادا نہیں کیا تو پھر یقیناً یہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلیل یہاں پر دی ہے، ان کی دو دلیلیں، ایک دلیل تو یہ وہ کہتے ہیں عبادات ہیں، چونکہ صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ ہے، اور عبادات کے اندر احتیاط کا پہلو غالب ہوتا ہے، اس لیے جلدی ادا کی جائیں۔ دوسرا ان کی دلیل یہ ہے کہ عرف سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ مثلا مولا اپنے غلام سے کہتا ہے اس قنیمان،
مجھے پانی پلاؤ، پانی دو، تو اگر وہ غلام اس پانی لانے میں تاخیر کرتا ہے تو سارے عقل و خرد رکھنے والے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ قابل مواخذہ ہوگا، تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ قابل مواخذہ ہوگا۔ تو یہ قابل مواخذہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ صرف پانی لانا ہی نہیں ہے، جلدی لانا ہے، علی الفور ہے، وجوب علی الفور ہے۔ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کلام اس امر میں ہے جو قرائن سے خالی ہو، یعنی علی الفور یا علی التراخی، واجب ہونے پر کوئی قرینہ نہ ہو، ہمارا کلام تو اس میں ہے۔ لیکن اگر عادتاً عرفاً علی الفور ہونے پر قرینہ کوئی موجود ہو تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اس میں وجوب علی الفور ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے مثال دی یہ تو اسی کی مثال ہے۔ مطلب ایک آدمی نے پانی مانگا ہے تو اس کو پیاس لگی ہے، اس نے جلدی پیاس بجھانی ہے، تو اس میں تاخیر کرے گا تو ظاہر بات ہے قابل مواخذہ تو ہوگا۔ لیکن آپ ایسا امر پیش کریں کہ جس امر میں ایمرجنسی نہیں ہوتی، نارمل درجے کا امر ہوتا ہے، تو اس میں پھر آپ علی الفور ثابت کریں تب بات بنے۔ تیسری ایک دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ تاخیر کے اعتبار سے، یعنی تیسری دلیل اس کی یہ دے رہے ہیں کہ تاخیر در حقیقت یہاں پر تفویض کے حکم میں اس کے درجے میں جا رہی ہے، فوت کرنے کے، یعنی مکلف کو اگر یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ دوسرے وقت میں ادا کرنے پر قادر ہوگا یا نہیں ہوگا تو وہ پھر بھی تاخیر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ رسک لے رہا ہے نا، اور تفویض پائی جا رہی ہے اس کی طرف سے، تعدی کوئی ایک قسم کی پائی جا رہی ہے، تفویض فوت کرنا یہ تو حرام ہے، تو تاخیر بھی اس لحاظ سے پھر کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی، اور پھر تاخیر حرام تب بھی ہوگی کہ وجوب علی الفور ہے۔ اس کا جواب بھی ہم یہ دیتے ہیں کہ تاخیر کو تفویض قرار دینا یہ جناب کی اپنی مرضی ہے، ورنہ ہمارے ہاں یہ مسلم نہیں ہے۔ کیوں؟ مکلف مامور بھی مطلق کو وقت کے اس جز میں ادا کرنے پر قادر ہے جس کو وہ پائے گا، یعنی جس وقت کو پا رہا ہے ادائیگی کے لیے، وہ اسی وقت میں وہ ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے نا، اور مکلف ہوتا ہے جس کو پا رہا ہے۔ اب اچانک سے اگر اس پر موت آ جاتی ہے تو یہ موت تو نادر ہے، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ہر ایک پر روزانہ ایک موت آئے گی، زندگی میں کبھی ایک مرتبہ جب اس کے اوپر آئے گی اور قصہ جو اس کا ختم ہوگا، تو یہ موت کا آنا ایک نادر الوقوع چیز ہے، یعنی اپنے وقت پر ایک ٹائم میں آ جاتی ہے، تو جو نادر چیز ہو اس پر احکام کو مبنی نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح تو پھر آپ یہ کہہ دیں گے کہ بھائی دنیا کا فلاں کام نہ کرو، فلاں کام چھوڑ دو، فلاں نہ کرو، موت آ جائے گی، بس یہ موت آ گئی ہے، بس یہ مرنا ہے، تو پھر تو دین و دنیا کے کوئی کام نہیں ہو سکیں گے اس طرح۔ اچھا، اب احناف کی طرف سے مصنف نے خود ایک دلیل بیان کی ہے، اور دلیل کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ امر مطلق کا موضوع جو ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ امر مطلق کا موضوع کیا ہے؟ بندوں کو آسانی سہولت دینا۔ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اگر ہم لے لیں مطلق علی الفور کے درجے میں، اور ہم اس کو اجرت پر محمول کر دیں کہ جلدی جلدی ادا کرنا واجب ہے، تو یہ تو موضوع کے بالکل خلاف ہو جائے گا، خلاف موضوع چیز لازم آئے گی۔ کیوں؟ مطلق علی الوقت کا مطلب ہے بندوں کو آسانی دینا، یسر دینا، سہولت دینا، اور آپ ان پر عجلت میں لازم کر لیں، علی الفور میں لازم کر لیں، تو یہ تو آسانی اور یسر کو ختم کرنے کے مترادف ہے، تو آپ نے گویا وہ جو موضوع تھا اس کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔